بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہم نے پڑھنا ہے تدریب الراوی۔ تدریب الراوی یہ کس فن کی کتاب ہے؟ اصول حدیث کی۔ کس فن کی کتاب ہے؟ اصول حدیث کی۔ تو یہ تدریب لکھی ہوئی ہے امام یہ جلال السیوطی نے، اور یہ تدریب الراوی شرح ہے تقریب النووی کی، نووی کی۔ امام نووی ہیں جو شرح صحیح مسلم کے، جو صحیح مسلم کے شارح ہیں امام نووی۔ تدریب الراوی ان کی ہے، اس تدریب کے اوپر ہے تقریب النووی، تو تقریب علامہ سیوطی نے لکھی ہے۔ تو یہ اصول حدیث کی کتاب ہے، تو اس میں جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے حدیث صحیح کے حوالے سے، اور حدیث صحیح کے انہوں نے 5 مسائل بیان کیے ہیں۔ کتنے مسائل بیان کیے ہیں؟ 5۔ پہلا مسئلہ حدیث صحیح کی تعریف کے بارے میں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی صحیح ترین کتاب کون سی ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ الکتب المخرجۃ علی الصحیحین، یعنی کہ جو صحیح ہیں پہ مستخرج کتابیں ہیں، یہ میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ چوتھی یہ ہے کہ وہ روایتیں جو متصل سند کے ساتھ روایت کی گئی ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اور پانچویں یہ کہ صحیح حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، صحیح حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، آگے پھر صحیح کی بھی قسمیں ہیں نا۔ تو یہ 5 یہ صحیح کے حوالے سے بحث ہیں، حدیث صحیح کے حوالے سے کتنی بحث ہیں؟ 5 ہیں۔ ان 5 بحثوں میں پہلی بحث یہ ہے حدیث صحیح کی تعریف، کہتے ہیں واہو متصل سند، جس کی سند متصل ہو، جس کی سند متصل ہو، یہ میری شرط ہے، جس کی سند متصل ہو۔ سند متصل سے مراد یہ ہے کہ ایک راوی اور دوسرے راوی کے درمیان کوئی راوی حذف نہ ہو، سارے راوی ان سب راویوں کا ذکر کیا جائے۔ سند متصل سے مراد یہ ہے کہ جس بندے نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، حدیث روایت کی ہے، اس سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک درمیان میں سے کوئی بھی راوی حذف نہ ہوا ہو، تو جس روایت کا راوی حذف نہ ہو اس کو کہتے ہیں متصل سندہ۔ نمبر 2 بالعدول الضابطین، بالعدول یہ دوسری شرط ہے، یہ کون سی کتنی شرط ہے؟ دوسری۔ اس کے سارے راوی کیا ہوں؟ عادل۔ عادل مین کہ وہ گناہ میں مرتکب نہ ہوں، اور ان کے بارے میں سب کی رائے ہو کہ یہ بندہ ثقہ ہے، مضبوط ہے، اور یہ بندہ جو ہے نا یہ کردار اخلاق اچھا ہے۔ عدول کا معنی کہ وہ نیک ہو، اس کی عوام کے اندر نیکی والی شہرت ہو، وہ فاسق نہ ہو۔ عدول کا مطلب کیا ہے؟ وہ فاسق نہ، فاسق کہتے ہیں جو علانیہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کی نافرمانی کرے۔ تیسری شرط یہ ہے الضابطین، ان کا حافظہ مضبوط ہو۔ الضابطین کیا ہے؟ حافظہ مضبوط ہو۔ اور چوتھی شرط ہے من غیر شذوذ، کہ کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرے، یہ شاگرد اپنے استاد کی مخالفت ولا الا کہ اللہ کی یہ ایپ کی 5ویں اس میں ہے، اس کی 5ویں شرط ہے۔ تو حدیث صحیح کی طرف یہ آ گئی کہ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند متصل ہو، جس کی سند متصل ہو، جس کے سارے راوی عادل ہوں، اور تمام راوی ضابط یعنی ان کا حافظہ مضبوط ہو۔ عادل مین وہ فاسق نہ ہوں۔ غیر شذوذ کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرے، ولا علت اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، خفی عیب نہ ہو، ایسا ہے جو بظاہر تو نظر نہ آتا لیکن عیب اس کے اندر ہو۔ تو جس میں 5 یہ شرطیں پائی جائیں گی اس کو کیا کہیں گے؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے اس کے بیٹا پھر نیچے سے مسئلے 3 مسئلے اس میں آگے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اذا قیل صحیح فمعنی انہ لا مقبول، جب کسی حدیث کے بارے میں کہا جائے گا نا کہ یہ حدیث صحیح ہے، جب کہا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیث مقطوع نہیں ہے، یہ حدیث مقطوع نہیں ہے۔ اور جب کسی حدیث کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ غیر صحیح ہے، تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ تو آپ یہ 2 ٹرمیں یاد رکھیں، آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح حدیث، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث سے صحیح ہے تو اس میں کہ یہ جو حدیث ہے یہ مقطوع نہیں ہے، اور جب یہ کہا جائے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی سند درست نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے انہ لا یجزم فی اسنادہ اصح الاسانید، کہ یہ یقینی بات نہیں ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے کسی سند کے بارے میں کہ ساری سندوں میں سے یہ سند جو ہے نا یہ اصح الاسانید ہے۔
اور بیٹا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو لکھوائی ہوئی ہیں جو اصح الاسانید ہیں. اصح الاسانید کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث کی وہ سند جو ساری سندوں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں. ساری سندوں میں سب سے صحیح سند کو کیا کہتے ہیں؟ اصح الاسانید. اصح الاسانید میں سے ایک صحیح سند جو ہے نا وہ ہے زہری عن سالم عن ابیہ، اور دوسری ہے ابن سیرین عن عبیدہ عن علی، اور تیسری یہ ہے الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود، اور ایک یہ ہے الزہری عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی، اور ایک یہ ہے مالک عن نافع عن ابن عمر، اور ایک یہ ہے الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر. تو یہ جو میں نے آپ کو بیٹا یہ چاند ایک سندیں گنوائی ہیں، یہ ساری سندوں میں سے صحیح ترین سندیں ہیں، لیکن ان صحیح ترین سندوں میں سے کسی ایک سند کا تعین کرنا کہ نہیں یہ سند سب سے زیادہ صحیح ہے، یہ بات غلط ہے. تو یہ جو نا انہ لا یجزم فی اسناد اصح السند، کہ ان سندوں میں سے جو میں نے آپ کے سامنے 6-7 سندیں پڑھی ہیں ان میں کہنا کہ یہ نہیں ان میں سے یہ سب سے زیادہ صحیح، کہتے ہیں یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے. یہ مختلف ائمہ کا اپنا مطلب مزاج تھا کہ جس امام کو جو اچھی لگی اس نے کہہ دیا کہ یہ اچھی ہے. مثلا یہ جو ہے ابن مدینی یہ کہتے ہیں حماد بن زید عن ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ. امام حاکم کہتے ہیں کہ زہری عن سعید بن مسیب یہ مطلب اصح الاسانید ہے. ترمذی کہتے ہیں سلمان بن عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی، یہ اصح الاسانید ہے. تو یہ ہر امام کی اپنی چوائس ہے، ہر امام جس کو سمجھتا ہے یہ اصح الاسانید ہے یہ اس کی ذاتی رائے پہ ہے، لیکن یہ پکا قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سندیں ہیں یہ صحیح ترین سندیں ہیں، لیکن ان صحیح ترین میں سے سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے اس کے حوالے سے یقینی بات کرنا ممکن نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہوگی بیٹا؟ اب دوسری بات پہ آ جائے. اول مصنف فی الصحیح، کہ صحیح میں سے جو پہلی کتاب تصنیف کی گئی، سب سے پہلی کتاب جو صحیح میں تصنیف کی گئی وہ کون سی ہے؟ اس میں کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. جو سب سے صحیح ترین کتابیں کون سی؟ ایک صحیح بخاری اور ایک صحیح مسلم ہے. اور اب بخاری اور مسلم اس میں تو اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ یہ دونوں صحیح ہیں. اب ان دونوں میں سے کون صحیح ترین ہے؟ کہتے ہیں کہ بخاری اصحہما، ان دونوں میں سب سے صحیح زیادہ بخاری ہے اور اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں. بخاری صحیح بھی زیادہ ہے اور فوائد بھی زیادہ ہیں. اور کچھ علماء کا یہ کہنا ہے جو مغرب کے رہنے والے اندلس کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلم اس سے زیادہ صحیح ہے. اصل بات یہ ہے کہ بیٹا اگر ہم دیکھیں کہ صحیح روایتیں کس کتاب میں زیادہ ہیں تو وہ بخاری ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اچھے انداز میں کون سی کتاب لکھی گئی ہے ابواب کے لحاظ سے فصول کے اعتبار سے تو وہ مسلم ہے. یعنی مسلم کی ترتیب زیادہ اچھی ہے، لیکن جو صحیح احادیث کی کثرت ہے نا وہ بخاری ہی میں ہے. والصواب الاول، درست بات یہ ہے کہ بخاری جو ہے یہ سب سے اچھی ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کیا بخاری اور مسلم کے اندر ساری کی ساری صحیح حدیثیں آ گئی ہیں؟ کیا بخاری اور مسلم میں ساری کی ساری صحیح حدیثیں آ گئی ہیں؟ بیٹے کوئی سوال ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ بخاری اور مسلم کے اندر جتنی احادیث ہیں یا کل جتنی بھی نبی پاک کی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری بخاری اور مسلم میں آ گئی ہیں. ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ کیا امام بخاری اور امام مسلم نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ دنیا میں جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں ساری ہم اس کتاب میں رکھ لیں؟ یہ دو سوال ہیں بیٹا سمجھیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بخاری اور مسلم نے ساری صحیح حدیثوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے؟ پہلا سوال یہ. تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک کی حدیث تو لاکھوں ہیں اور بخاری اور مسلم میں تکرار کو چھوڑ کر 4-4 ہزار روایات آتی ہیں. میکسیمم بھی دونوں کو ملا کر 5,000 یا 6,000 روایات مان جائیں گی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو بے شمار ہیں. تو جب نبی پاک کی حدیث بے شمار ہیں اس میں سے پھر یہ کہنا کہ یہ ساری کی ساری صحیح حدیث اس میں آگے یہ بات درست نہیں ہے. یعنی کہ صحیح روایات اور بھی ہیں لیکن
صحیح روایات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ساری کی ساری بخاری اور مسلم میں نہیں ہے۔ یہ جو لکھا نا ولم یستوعب صحیح، اس کا معنی یہ ہے کہ ساری کی ساری صحیح میں اندر نہیں آئی۔ ولا تازہ ماہو، اور اس کا معنی یہ ہے انہوں نے یہ التزام بھی نہیں کیا، انہوں نے یہ کوشش تو کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کر لیں، لیکن انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ساری اکٹھی کر لیں۔ اور کسی ایک بندے کے لیے ویسے بھی بہت ہی مشکل کام ہے کہ دنیا میں ہر صحابی یا صحابی سے تابی سے تابع سے ملنا یہ تقریباً ناممکن کام ہے۔ تو لہذا تو ان دونوں نے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نہ تو پوری کو جمع کیا ہے اور نہ ہی اس کا انتظار کیا۔ اب پھر آگے یہ قیلہ، جب بھی بیٹا بات قیلہ سے ہے نا تو سمجھے کہ یہاں پہ بات کمزور ہے۔ قیلہ سے بیات اب ہمیشہ کمزور ہوتی ہے، جو اصل بات ہوتی ہے وہ پہلے آ جاتی ہے، اور جو کمزور بات ہوتی ہے اس کو قیلہ سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نہیں زیادہ سید سین میں آ گئی ہیں، وَلَا يَفْقَهُمَا إِلَّا الْقَلِيلُ، کہ جو فوت ہوئی ہیں وہ تھوڑی ہیں، یعنی کہ تھوڑی سیدی سنی ہے، زیادہ تر سید حدیثیں اس میں آ گئی ہیں بخاری اور مسلم میں۔ یہ قیلہ سے قول کا کہ جی ایک قول کچھ علماء کا یہ ہے کہ صرف تھوڑی حدیثیں صحیح نہیں آ سکی، باقی ساری کی ساری صحیح حدیثیں دونوں کتابوں میں آ گئی ہیں۔ اس کا رد کرتے ہیں وان کا رہا نے اس کا انکار کیا ہے، اس کا انکار کیا۔ تو پھر صحیح بات کیا ہے؟ کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اصول خمسہ، اصول خمسہ سے کیا مراد ہے بیٹا؟ اس سے مراد ہے جس کی 5 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی۔ ابن ماجہ کی بات نہیں ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی، یہ جو 5 حدیث کی کتابیں ہیں۔ کہتے ہیں اگر ان 5 حدیث کی کتابوں کو اکٹھا کریں نا تو پھر یہ بات کریں، پھر ہم کہیں گے جی کہ صحیح حدیثوں کا بہت زیادہ حصہ ان میں آ گیا ہے، اب باقی تھوڑی بچی ہیں جو ان میں نہیں آئیں، تھوڑی بچی ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر 5 کتابوں کو ملا کر ہم یہ بات کریں نا کہ تو پھر یہ بات درست بنتی ہے جی ساری صحیح حدیثیں آ گئی ہیں، جو بچ گئی ہیں وہ تھوڑی بچی ہیں۔ اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں صحیح حدیثیں کہاں کہاں سے ملیں گی؟ صحیح حدیث میں کہاں کہاں سے ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح حدیثیں ہمیں سنن معتمدہ، سنن معتمدہ جن پر محدثین اعتماد کیا ہے، جن پر علماء اصول نے اعتماد کیا ہے، وہ کون کون سی؟ سنن ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن خزیمہ ہے، سنن دارقطنی ہے، حاکم ہے، بہقی ہے۔ اب یہ جو کتابیں ہیں ان کو سنن معتمدہ کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھے کہ سنن اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں کہ جو فقہی ابواب کی ترتیب سے لکھی گئی ہوں، حدیث کی وہ کتاب جو فقہ کے ابواب کی ترتیب سے لکھی جائے اس کو سنن کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو سننیں ہیں، سنن معتمدہ ہیں، یہ جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، دارقطنی، حاکم، بہقی، کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی صحیح حدیثیں پائی۔ اگر ہم نے صحیح حدیث تلاش کرنی ہے نا تو ہمیں ان میں ملے گی۔ لیکن پھر اگلی بات کہہ رہے ہیں وَلَا يَكْفُ وُجُودُ إِلَّا فِي كِتَابٍ، اس کتاب میں کسی حدیث کا آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہوگی۔ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح حدیثیں تلاش کرنی تو کہاں پہ جائیں؟ ان کتابوں میں آئیں۔ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں ساری صحیح حدیثیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، صرف وہ صحیح حدیثیں ہوں گی کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر ہے، یہ اس شرط پہ جس پر یہ شرط پوری کرے گی نا، یہ جو ڈیفینیشن ہے تو وہ ہوگی۔ اب ایک اور کتاب ہے کہ صحیح ابن حبان، کہتے ہیں صحیح ابن حبان جو ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بھی کتابیں ہیں کہ جن کو لکھنے والے تو یہ کہا تھا کہ یہ کتاب صحیح ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی حدیثوں کو محدثین نے نہ تو صحیح قرار دیا اور نہ ہی غلط قرار دیا ہے۔ ایسی حدیث کی کتاب جیسے صحیح ابن حبان ہے کہ جس کے بارے میں محدثین نے تبصرہ نہیں کیے کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، ان کو صحیح بھی نہیں کہہ سکے کیونکہ اس معیار پہ نہیں ہے، اور غلط بھی نہیں کہہ سکے کہ ان میں کوئی خرابی بھی تلاش نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ ہم اس کو حکمنا بانہ حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ مطلب امام نووی کہتے ہیں ایسی حدیث کہ جن کے اوپر نہ صحیح کا قول ہو سکا نہ غیر صحیح کا، تو ہم نے ان کو حسن کے درجے میں رکھ دیا، اور یہ حدیث میں ملے گی صحیح ابن حبان میں۔ گوشت کا نام صحیح ہے لیکن یہ اصل میں اس میں جو روایات ہیں وہ سنن کے